جی اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے، یہ آپ کا لیکچر نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے تیمم کا طریقہ. سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تیمم کہتے کسے ہیں، تیمم ہے کیا. تو آپ اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں. اگر آپ کے پاس رف رجسٹر یا پین پینسل کچھ بھی ہے، اس کے پر لوز شیٹ پہ یا رف رجسٹر پہ لکھ لیں کہ تیمم کہتے ہیں جب پانی موجود نہ ہو، پانی نہ ہونے کی صورت میں طہارت حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹی کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، پاک مٹی کی نیت کر کے اس سے اپنے ہاتھ اور منہ پر ملنا، یہ تیمم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹی کی نیت کر کے اس پاک مٹی کو اپنے ہاتھ اور منہ پر ملنا، یہ تیمم کہلاتا ہے. یہ ہے تیمم کی ڈیفینیشن. یہ جب پانی نہیں ملے گا تو ہم پاک مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور مٹی کو ایسے ہاتھ جھاڑ کے اسے اپنے ہاتھ اور منہ پر ملیں گے، تو یہ تیمم کہلاتا ہے. اوکے، اب پانی نہ ملنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پانی نہ ملنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلاً کوئی شخص سفر میں ہے، سفر کی حالت میں، اور اس کو پانی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یا پانی تو اس کو مل جاتا ہے لیکن وہ پانی کے مقام تک پہنچنے میں اس کو اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ اس کی نماز کا ٹائم نکل جائے. یا وہ بیمار ہے، اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے، یا پھر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پھر اس کی جان جانے کا ڈر ہو، یا پھر گھر میں ہی پانی نہ ہو، باہر کہیں کرفیو نافذ ہوا ہو، یا پھر اگر باہر پانی لینے جاتا ہے تو باہر کوئی دشمن یا کسی جانور سے جان جانے کا اندیشہ ہو. تو ان تمام صورتوں میں ہم تیمم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ صورتیں کئی سالوں تک اگر قائم رہیں گی تو تیمم بھی کئی سالوں تک جائز رہے گا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی پاک ہے مسلمانوں کے وضو کے لیے، اگرچہ 10 برس پانی نہ ملے. ٹھیک ہے، اگرچہ 10 برس بھی پانی نہ پائے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کی حالت میں ناپاک ہو گئے تھے. پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ مٹی پر لوٹ پوٹ ہوئے اور نماز پڑھ لی. پھر سفر سے جب واپس آئے تو واپس آ کر انہوں نے اپنی یہ حالت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف یہی کافی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان پر پھونک ماری. پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا. پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا. تیمم جس طرح پاک مٹی سے جائز ہے اس طرح سے ریت سے بھی جائز ہے، اور شور والی زمین یعنی وہ زمین جس پر کچھ اگ نہ سکتا ہو. بعض دفعہ ہم دیکھیں کوئی ایسی زمین ہوتی ہے جس میں نمکیات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر اس میں کچھ بھی اگانے کی کوشش کریں تو کچھ بھی نہیں اگتا. ٹھیک ہے، ایسی زمین کو شور والی زمین کہتے ہیں. اس زمین پر بھی یہ ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک تیمم سے وضو کی طرح کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد کسی کو پانی کی موجودگی کا علم ہو جائے کہ اس کو کہیں سے پانی مل سکتا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ یا تو چاہے تو وہ وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھ لے، اور چاہے اگر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہوئی تھی پہلے سے ہی تو اس کی وہ نماز بھی قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کو 2 نمازوں کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں بھی یہی ہے. تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے؟ نیت کریں گے تیمم کی. پھر اس کے بعد مٹی پر ہاتھ پھیر کے ایک مرتبہ جھاڑ کے اسے چہرے پہ ملیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کوہنیوں سمیت اپنے بازو پر ملیں گے. یہ ہے تیمم کا طریقہ. اور جن بچوں کو اگر ابھی کوئی کوسچن پوچھنا ہے، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوئے ہیں، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. آپ کو آنسر کرتی ہوں. باقی بچے یہ کوسچن لرن کریں، میں ابھی آپ سے سن رہی ہوں. اوکے.